بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 42واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر سے واپس مدینہ تشریف لائے۔ ابھی مدینہ آئے ہی تھے کہ اسی مہینے ربیع الاول کے ہی مہینے میں آپ کو اطلاع ملی کہ قبیلہ غطفان کے 2 بڑے بڑے ذیلی قبیلے ہیں، بنو ثعلبہ اور بنو محارب، یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال یعنی سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ معاہدہ کیا، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور پھر اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا، اور خیبر کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے، چھوٹے چھوٹے شہر تمام فتح کر لیے۔ تو یہ 2 بڑے بڑے دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن سے آپ فارغ ہو گئے، یعنی قریش سے معاہدہ صلح ہو گیا، اور جو خیبر کے یہودی ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور فتح حاصل ہوئی، بعض کے ساتھ صلح کے معاہدے ہوئے۔ تو اب صرف تیسرا بڑا دشمن رہ گیا تھا، جو نجد کے بدو قبائل تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی بڑا شہر نہیں تھا، جیسے اہل مکہ کے پاس ہے، یا خیبر کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے جن میں وہ محصور ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح کا کوئی سین نجد میں نہیں تھا۔ منتشر قبائل تھے، جنگ کے لیے اکٹھے ہو جاتے، اس کے بعد پھر حملہ کرتے یا لوٹ مار کرتے، اور پھر وہ صحرا میں روپوش ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا کہ مختلف اوقات میں ان کی طرف فوجی دستے بھیجتے رہے اور انہیں منتشر کرتے رہے۔ لیکن جو ہی اطلاع ملتی کہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رد عمل دکھاتے اور ان پر حملہ کرتے۔ تو اس دفعہ بھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ خیبر سے واپس آئے ہی تھے کہ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ جو غطفان کے لوگ ہیں، غطفان بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے آگے پھر ذیلی قبائل ہیں، تو اس کے 2 بڑے قبائل بنو محارب اور بنو ثعلبہ یہ تیار ہو رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کریں، اور فوجیں اکٹھی کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، اور آپ روانہ ہو گئے نجد کی طرف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے اونٹ تھے، اس میں یہ تھا کہ ہر 6 صحابہ کے لیے 1 اونٹ میسر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 6 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس غزوہ پہ نکلے تو ہمیں اتنا زیادہ پیدل چلنا پڑا کہ ہمارے پاؤں پھٹ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں بھی پھٹ گئے اور میرے ناخن تک جھڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پر باندھے تاکہ خون بند ہو سکے۔ اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ رقاع کا جو لفظ ہے، یہ رقعہ کی جمع ہے۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم رقعہ کہتے ہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا ہو، کسی کو آپ نے رقعہ لکھ کے بھیجا، تو کپڑے کے ٹکڑے کو بھی عربی میں رقعہ یا رقعہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع جو ہے رقاع ہے۔ تو اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ کرام نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں پر باندھے، اور کیونکہ جوتے ٹوٹ گئے تھے، ان کو پیدل چلنا پڑا، اتنا طویل فاصلہ تھا کہ
پاؤں زخمی ہو گئے اور انہوں نے وہ کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں پر لپیٹے۔ اسی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں جب ہم جا رہے تھے تو سفر کے دوران ہم ایک بہت وسیع میدان میں پہنچے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دور دور فاصلے پر درخت لگے ہوئے ہیں، تو ہم پھیل گئے تاکہ ان درختوں کے سائے میں کچھ آرام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں پہنچے اور اپنی تلوار جو ہے درخت سے لٹکائی اور سائے میں آرام کرنے لگے۔ آپ کو نیند آ گئی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہٹ سنتے ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بدو کھڑا ہوا ہے، مشرک، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ روایات میں اس کا نام غورس بتایا جاتا ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ تو آپ نے جو ہی یہ لفظ کہا اللہ، اس پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ جان بخشی کی درخواست کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور اس شخص کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ نے اس بدو سے کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے یہ عہد کر سکتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ کبھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا جو آپ سے جنگ کے لیے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ روایات میں ہے کہ وہ بدو جب اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص سے مل کر آ رہا ہوں جو ایک بہترین انسان ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچتے ہیں جس کا نام نخل ہے۔ وہاں پر غطفان کے یہ جو دو قبائل ہیں، بنو ثعلبہ اور بنو محارب، انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اور غطفان جو ہے عین وقت پہ جنگ سے گریز کرتے ہیں۔ اور اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وقت بہت نازک ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، کسی بھی وقت حملہ شروع ہو سکتا ہے۔ اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے صحابہ کے ایک گروہ کو آپ نماز پڑھاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے صحابہ کا وہ گروہ پیچھے چلا جاتا ہے اور دشمن کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اسے فقہ کی زبان میں صلاۃ خوف کہا گیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام جو ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غطفان جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں لڑتے، جنگ سے گریز کرتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ واپسی پر ایک مشرک عورت کو صحابہ کرام گرفتار کرتے ہیں، غالباً وہ جاسوس ہوتی ہے۔ تو اس عورت کا جو خامند ہے وہ یہ منت مانتا ہے کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو قتل نہیں کرے گا وہ گھر واپس نہیں جائے گا۔ اس نیت سے وہ اسلامی لشکر کا پیچھا کرتا ہے، اور رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ لشکر
تک جا پہنچتا ہے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ پہرا دیں گے۔ ان میں ایک ہیں حضرت عباد بن بشر اور دوسرے ہیں حضرت عمار بن یاسر۔ حضرت عباد بن بشر جو ہیں یہ آدھی رات کے وقت تہجد پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو مشرک ہے اس عورت کا خامند، یہ ان پر تیر چلاتا ہے۔ تیر جا کے حضرت عباد بن بشر کو لگتا ہے، اور آپ نماز کی حالت میں اس تیر کو جسم سے نکالتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ وہ مشرک دوسرا تیر چلاتا ہے، تیسرا تیر چلاتا ہے، آپ تینوں تیر جو ہیں نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد نماز ختم کر کے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں۔ تو حضرت عمار پوچھتے ہیں کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، اس کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں، اور مجھے اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ سورت ختم کرنے سے پہلے سلام پھیر دوں، تو میں نے سورت مکمل کی اور پھر نماز ختم کی۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ کس طرح وہ تلاوت قرآن میں لطف اندوز ہوتے تھے۔ ناظرین، یہ جو غزوہ ہے، غزوہ ذات الرقاع، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7-8 فوجی مہمات روانہ کی۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں ذکر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔